بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں ہوں صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لازوال پیغام۔ عزیز ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے جنت سے متعلق قرآن اور احادیث کی روشنی میں باتیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی جو ویڈیو آئے وہ آپ تک تسلسل سے پہنچتی رہے، اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت میں باتیں کروں گا وہ ہے جنت کی کہانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میری سفارش قیامت کے روز فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضرور تیری سفارش کروں گا۔ اس پر میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے پل صراط پر دیکھنا۔ میں نے عرض کیا اگر وہاں پر آپ نہ ملیں؟ آپ نے فرمایا تو پھر میزان کے پاس دیکھنا۔ میں نے پھر دریافت کیا اگر آپ وہاں بھی نہ ملیں؟ اس پر آپ نے فرمایا تو حوض کوثر کے پاس ڈھونڈ لینا۔ میں ان تینوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ضرور ہی تم کو ملوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ترمذی میں ہے۔ یہ آگے ہے موت کی موت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم میں تو موت کو دمبا کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ایک آواز دینے والا آواز لگائے گا اے جنت والو اب موت نہیں، اے دوزخ والو اب کسی کو موت نہ آئے گی۔ یہ منظر دیکھ کر جنتیوں کی خوشی دو چند ہو جائے گی اور دوزخ والوں کے غموں میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بھی بخاری مسلم میں ہے۔ آگے ہے جنت کی عورت۔ کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں صبح کو یا شام کو نکلنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور اگر جنت والوں کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو اس کی خوبصورتی کے باعث مشرق و مغرب روشن ہو جائے اور مشرق سے مغرب تک تمام فضا کو خوشبو سے مہکا دے، اور اس کی اوڑھنی دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گی، اور یہ صورت انبیاء علیہم السلام کی ہوں گی، اور دوسری جماعت کی شکلیں چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گی۔ ہر ایک آدمی کے واسطے 2 بیویاں ہوں گی جن کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید اور ان کی پتلی انتہائی سیاہ ہوگی اور ان کی آنکھیں انتہائی فراخ ہوں گی۔ ہر بیوی کے اوپر 70 ہلے ہوں گے۔ ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گوشت نزاکت اور لطافت کی وجہ سے ہڈی اور گوشت کے باہر نظر آئے گا۔ ہمیشہ صبح و شام یہ بہشتی لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، نہ وہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی انگیٹھیوں کا کوئلہ عود اور ان کے پسینے کی خوشبو مشک کی مانند ہوگی۔ سب کے سب آپس میں با اخلاق ہوں گے
اور ان کی صورت اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہوگی، اور ان کے قد آسمان میں 60 ہاتھ کے ہوں گے۔ یہ بھی بخاری مسلم شریف میں فرمایا گیا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں حوریں ایسی خوش آوازی سے گائیں گی کہ اس طرح کی آواز مخلوق نے اس سے پہلے کبھی بھی نہ سنی ہوگی، اور ان کے گیت یہ ہوں گے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، کبھی ہلاک نہ ہوں گی، ہم ہیں آرام اٹھانے والی، پس کبھی تنگ نہ ہوں گی، ہم ہیں راضی خوشی رہنے والی اور کبھی ناخوش نہ ہوں گی۔ مبارک بادی ہے اس شخص کے واسطے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ یہ بھی ترمذی میں ہے۔ حور اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھ کی سفیدی نہایت چمکیلی اور پتلی انتہائی گہری سیاہ ہو۔ عین کے معنی فراخ چشم یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنتی مرد جنت میں 70 تکیوں پر اس طرح آرام کرے گا، ایک پہلو سے جب دوسرا پہلو بدلے گا تو اس عرصے میں قسم قسم کے سر تکیے لگائے گا۔ اسی اسنا میں ایک عورت آئے گی اور ناز کرتے ہوئے اس مرد کے کندھوں پر اچانک ہاتھ مارے گی۔ وہ مرد منہ موڑ کر جو دیکھے گا تو اس عورت کا رخسار آئینہ سے زیادہ چمکدار صاف ہوگا، اور اس شخص کو اس کے منہ میں اپنی صورت نظر آئے گی، اور اس عورت کا لباس کا یہ حال ہوگا کہ اس میں جو موتی لگے ہوں گے ان میں ادنا درجہ کے موتی کی یہ کیفیت ہوگی کہ اگر وہ موتی دنیا میں کبھی موجود ہو تو اپنی چمک کی وجہ سے مشرق سے لے کر مغرب تک کو روشن کر دے اور پھر سورج کی ضرورت نہ رہے گی۔ اس وقت یہ عورت اس جنتی مرد کو سلام کرے گی۔ یہ مرد اس کے سلام کا جواب دے کر دریافت کرے گا کہ تو کون ہے؟ وہ جواب دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی باقی نعمتوں کے علاوہ اس ناچیز کو آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ جس قدر آپ کا حق تھا وہ تو آپ کو مل ہی گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے مزید مجھے دیا ہے۔ اور اس عورت کے اوپر رنگ رنگ کے 70 کپڑے اس طرح کے باریک ہوں گے کہ اس مرد کی نظر ان کپڑوں سے گزر کر عورت کے جسم پر اس طرح پڑے گی جیسے کہ عام جسم پر نظر پڑتی ہے، اور اس عورت کے جسم کی اور کھال کی نزاکت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کی پنڈلی کا گودا ان کپڑوں کے اندر سے نظر آئے گا، اور اس عورت کے سر پر ایسا بیش قیمت تاج ہوگا جس کا ادنا درجہ کا موتی تمام جہان کو روشن کر دے۔ یہ بھی مسند احمد میں ہے۔ انشاءاللہ باقی میں باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔